السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہے جو دور نہیں ہو رہی؟ کیا رزق میں تنگی ہے؟ کیا کوئی مشکل ہے جس کا حل نہیں مل رہا؟ کیا گناہوں کی وجہ سے دل بے چین رہتا ہے؟ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب ہاں ہے تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے کلمے کی طاقت بتانے جا رہا ہوں جو اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے۔ ایک ایسا کلمہ جو آسمان سے بارش لاتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے، اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے اور ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے۔ یہ کلمہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نو آیت 10 سے 12۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَمْدُدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ غور کریں، صرف ایک عمل استغفار، اور اللہ کتنے انعام دیتا ہے۔ بارش، مال، اولاد، باغات، نہریں، یہ سب انعامات صرف استغفار کرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد 1517 میں ہے، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ یعنی جو شخص ہمیشہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم اور پریشانی سے نجات دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ 3 چیزیں۔ پہلی، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ۔ دوسری، ہر غم اور پریشانی سے نجات۔ تیسری، ایسی جگہ سے رزق جہاں سے تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ کے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ صحیح بخاری 6307 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، ان کی بخشش پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ صحیح مسلم 2702 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ یعنی میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو ہم جیسے گناہگاروں کو کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم اور محدث تھے۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل سفر پر تھے۔ رات ہو گئی تو انہوں نے ایک مسجد میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ مسجد کے خادم نے انہیں پہچانا نہیں اور کہا کہ رات کو مسجد میں ٹھہرنا منع ہے۔ امام صاحب بہت بوڑھے اور کمزور تھے۔ انہوں نے درخواست کی لیکن خادم نے انکار کر دیا اور انہیں مسجد سے باہر نکال دیا۔ امام احمد مسجد کے باہر بیٹھ گئے۔ قریب ہی ایک بیکری تھی جہاں ایک نوجوان روٹیاں پکا رہا تھا۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ ایک بزرگ مسجد کے باہر بیٹھے ہیں۔ اس نے امام احمد کو اندر بلا لیا اور کہا کہ آپ یہاں آرام کریں۔ امام احمد نے دیکھا کہ یہ نوجوان آٹا گوندھتا ہے اور اس دوران مسلسل کچھ پڑھ رہا ہے۔ ہر وقت اس کی زبان پر کوئی کلمہ جاری ہے۔
امام احمد نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان مسلسل استغفار کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صبح ہوئی تو امام احمد نے اس نوجوان سے پوچھا، بیٹا تم کب سے یہ استغفار کر رہے ہو اور اس کا تمہیں کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، حضرت جب سے میں نے استغفار کو اپنی عادت بنایا ہے، اللہ نے میری ہر دعا قبول کی ہے۔ میں جو بھی مانگتا ہوں اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل جو خود بہت بڑے عالم تھے حیران رہ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس نوجوان کے استغفار کی برکت سے مجھے بھی ایک قیمتی سبق ملا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہے۔ استغفار ہر حاجت کے لیے ہے، ہر پریشانی کے لیے ہے، ہر مشکل کے حل کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم کئی مقامات پر دیا ہے۔ سورہ ہود آیت 3 میں فرمایا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک اچھا فائدہ دے گا۔ سورہ العمران آیت 135 اور 136 میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے والوں کی صفت بیان کی ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلِمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ یعنی جو لوگ کوئی برا کام کر بیٹھیں، اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخش سکتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑے نہیں رہتے۔ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ سبحان اللہ! جنت کی خوشخبری صرف استغفار کرنے والوں کے لیے۔ اب میں آپ کو 3 سب سے طاقتور استغفار کے کلمات بتاتا ہوں۔ پہلا، سید الاستغفار۔ یہ سب سے افضل استغفار ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھے اور اسی دن شام سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو رات کو یقین کے ساتھ پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں؟ پہلا طریقہ سب سے آسان ہے، دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ تیسرا طریقہ، سید الاستغفار صبح اور شام 1 مرتبہ پڑھے۔ چوتھا طریقہ، جب بھی تنہائی ہو، گاڑی چلا رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، زبان پر استغفر اللہ جاری رکھیں۔ پانچواں طریقہ، رات کو سونے سے پہلے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، هل من مستغفر فأغفر له؟ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ اب ذرا سوچیں، استغفار کے کیا فوائد ہیں؟ 1، گناہ معاف ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی گناہ ہوں، اللہ کی رحمت ان سے بڑی ہے۔ اللہ سورہ زمر آیت 53 میں فرماتا ہے، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا۔ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ 2، رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ 3، پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ 4، بارش کی کمی دور ہوتی ہے۔
5 औलाद की नेमत मलती है। 6 दिल को सुकून मिलता है। 7 अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। इस्तिग़फ़ार इंसान के दिल को नरम करता है, इसे तकब्बुर से बचाता है और इसे अल्लाह के करीब करता है। एक और अहम बात, इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़बान से नहीं दिल से करना चाहिए। जब आप इस्तिग़फ़ार करें तो मानी समझ कर करें। अपने गुनाहों को याद करें, शर्मिंदगी महसूस करें और पक्का इरादा करें कि दोबारा वो गुनाह नहीं करेंगे। यही हकीकी तौबा है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने जाना कि इस्तिग़फ़ार कितनी बड़ी ताकत है। अल्लाह ने कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़बानी बताया कि इस्तिग़फ़ार से बारिश आती है, माल मिलता है, औलाद मलती है, बागात और नहरें मलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ता है, अल्लाह इसकी हर तंगी दूर करता है, हर गम से नजात देता है और वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। इमाम अहमद बिन हंबल का वाक़या हमें सिखाता है कि इस्तिग़फ़ार करने वाले की हर दुआ कबूल होती है। तो आज से अहद करें, दिन में कम अज़ कम 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। सुबह शाम सैयद अल इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे। हर नमाज के बाद 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार करेंगे। अपनी ज़बान को इस्तिग़फ़ार का आदी बनाएंगे। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने आज इस्तिग़फ़ार किया है? अगर नहीं तो अभी अपने हाथ उठाएं और अल्लाह से मुआफ़ी मांगें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद इस्लामी कहानियाँ और दुआएं आप तक पहुँचती रहें। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी इस्तिग़फ़ार की ताकत का पता चले। ये आपके लिए सदका जारिया होगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकम अल्लाह खैर कसरा।